احسان وائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے صدر رہے ہیں اور قیدیں کاٹی ہیں جمہوری جدوجہد کے دوران۔ یہ فرمائیے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پھر کشیدہ ہو رہے ہیں، تعلقات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ میاں صاحب، یہ موضوع کے حالات پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدہ ہو رہا ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان حالات نارمل کب ہوئے؟ میری جو پولیٹیکل لائف یا میرا تجربہ یا دونوں ممالک کی تاریخ پولیٹیکل کے حوالے سے کچھ وقتوں کے لیے حالات نارمل کی کوشش ہوئی۔ میاں صاحب، نارمل ہوئے نہیں، کوشش ہوئی۔ مثلاً میاں نواز شریف جب بھی حکومت میں آئے، انہوں نے، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، تینوں دفعہ کوشش کی، یہ نہیں چھپ کے نہیں، اپنا الیکشن منشور دیتے رہے کہ الیکشن کے بعد الیکشن جیت کر میں یہ ملک کے لیے کام کروں گا اور میں بین الاقوامی طور پر یہ کام کروں گا، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں میرا رویہ کیا ہوگا۔ چند واقعات ہی میں کہوں گا، یہ واقعات ہی ہیں کہ ایک شخص پرائم منسٹر بنتا ہے، اس کو دوسرے تیسرے سال نکال دیتے ہیں، پھر دوبارہ وہ بنتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ، جس وقت ووٹر ساتھ ہوگا تو دوبارہ الیکٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لوگ پسند اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے وہ انتہائی کوشش کرتا ہے۔ میاں نواز شریف نے تیسری دفعہ جب الیکٹ ہوئے پرائم منسٹر، تو انہوں نے منشور دیا کہ میں ہندوستان کے ساتھ تجارت کھولوں گا، کیونکہ اس سے یہ عوام کے فائدے میں ہے، اور کوشش کروں گا کہ جو بارڈر کانفلکٹ ہے اس میں بھی کمی آئے۔ میں نہیں یہ کہنا چاہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ حکمران رہی اس ملک میں، اور حکمران ہونے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ڈکٹیٹرز تھے جو حکومت میں آئے، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ مذہب کے نام پر تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ لوگ نہیں مانتے کہ یہ مذہب نافذ کریں گے۔ دوسری یہ بات بھی لوگ نہیں مانتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں کوئی ریلیف دیں گے، یا یہ نوکریاں دیں گے، یا یہ اس ملک کو بہتر کر۔ ان کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم ہندوستان کو شکست دیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، ایوب خان سے لے کے جنرل ضیاء الحق تک سب نے یہی کہا کہ ہم ہندوستان کو شکست دیں گے۔ یہی ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کو اس بات پہ مائل کرنا کہ یہ جو عامر آیا ہے یہ کم از کم یہ ہندوستان کی کو شکست دے گا، کیونکہ 1971 کی شکست کا بھی بدلہ لے گا، اور 1965 والا معاملات۔ تو یہی ایک نقطہ ان کے پاس تھا۔ تو سول گورنمنٹ میں صرف میاں نواز شریف کہ جو یہ نہیں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ میں کروں گا، وہ کمیٹیڈلی کہتے تھے، انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم ہمسائے ہیں اور ہم صدیوں اکٹھے رہے ہیں، اور مسلمان وہاں پر 800 سال تک حکمران رہا ہے،
تو یہ اسی وقت خوشحال رہیں گے پاکستان اور ہندوستان کہ جب ان کے درمیان جو فیٹل ایشوز ہیں جو جنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ انہیں ختم کیا جائے اور ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں، اور وہ یہ کہتے رہے اور کوشش انہوں نے کی کہ یہ نان اسٹیٹ آرگنائزیشنز یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے نان اسٹیٹ آرگنائزیشن کو روک دیا کہ بھئی آپ دوسرے ملک میں، خاص طور پہ ہندوستان، وہاں آپ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ بھئی آپ وہاں جا کر دہشت گردی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بھئی یہ جب بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ مثلا کشمیر میں 1 لاکھ نوجوان شہید ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان یا پاکستان کے عوام کوئی انہیں فائدہ پہنچانا ہے تو وہ پھر ادھر کی لیڈرشپ پاکستان کی نارمل آئے۔ مطلب اب لاسٹ ٹائم تیسری دفعہ جب وزیر اعظم نواز شریف آئے تو انہوں نے اپنی گرینڈ ڈاٹر کی شادی پر مودی کو انوائٹ کر لیا۔ اسٹیبلشمنٹ اس سے بہت ناراض ہوئی کہ انہوں نے مودی کو بلا لیا، کیونکہ ان کے پاس تو ایک ایشو ہے کہ ہم بھارت سے لڑیں گے۔ برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ چھوٹا ملک ہے، وسائل نہیں ہیں۔ ہندوستان کے پاس وسائل ہیں، بندرگاہیں ہیں، ان کے پاس جنگلات ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے، اور وہ کبھی امریکہ سے سودا کر لیتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے ملک سے کر لیتے ہیں کیونکہ وسائل ہیں۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب میرا مطلب میں زیادہ نہیں تفصیل میں جانا چاہتا تھا۔ آپ کو IMF سے قرض لینے کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑا وزیر اعظم کو۔ کیسی توہین ہے ایک ملک کی، 1 ارب ڈالر کے لیے پاؤں کو ہاتھ لگایا جائے۔ تو انڈیا اور پاکستان کا ان معاملات میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ان کا بیس ہے اکنامک وہ خربوں ڈالر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ اب حساب کرتے ہیں کہ پہلے 4 ارب تھا، اب 14 ارب ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا۔ وہاں خربوں کا بیس ہے ان کے پاس۔ دنیا میں اس وقت ان کی IT سب سے بہتر ہے۔ نریندر مودی نے امریکہ کے دورے میں یہ جو کچھ امریکہ سے لیا، اسلحہ بھی لیا، ڈالرز بھی لیے، معاہدے بھی ہوئے۔ یہ تاریخ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں تعلقات بہتر کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میں اسی طرح آ رہا تھا کہ وہ ان کو مسائل اتنے نہیں ہیں جو ہمیں ہیں۔ اب ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہے، پاکستان کی تباہ ہوئی بھی ہے، اتنی کی تباہ ہوئی بھی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ IMF اگلی دفعہ نہیں اگر قرض دے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے ایک ہی حل ہے، حال یہ ہے میاں صاحب، وہ سیاسی پارٹی ان الیکشنوں میں وہ منتخب ہو جائے، مثلاً جن کا ماضی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان صلح صفائی کا ہو، تجارت کا ہو، اگر وہ الیکٹ ہو جائیں تو پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بھی کم ہو جائے گی، جنگ کے خطرات بھی ٹل جائیں گے، صلح کے امکانات بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جن کو 100 روپے کی چیز 1000 کی ملتی ہے، انہیں وہی چیز 50 کی ملے گی، کیونکہ بھارت ساتھ ہے، ہم دونوں ہمسائے ہیں۔ وہ ایسے کہ جیسے جناح صاحب نے کہا تھا کہ اس طریقے کی ڈویژن ہو رہی ہے کہ جیسے امریکہ اور کینیڈا ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ ایک ہی مکان تقسیم ہو رہا ہے، ایک کمرے میں پاکستان رہے گا اور دوسرے کمرے میں بھارت رہے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر کسی اور کو نہیں مانتے، اسٹیبلشمنٹ میں یا دیگر لوگ، یہ انہی کی بات مان لیں
کہ یہ اتنے ایک نزدیک ہمسائے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دیہات اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں خواتین اور وہاں لوگ جو ہیں مرد کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو اس لیے انہیں آپس میں تجارت کرنی چاہیے، انہیں آپس میں ایک دوسرے ملک میں جانا چاہیے. ان کو ویزا سسٹم ختم کرنا، اگر یہ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کم کر دیں اور ہر ایک کو ویزا دیں کہ یہ ہندوستان جا سکیں اور وہ لوگ پاکستان آ سکیں. یہ ایک دوسرے کو مل لیں، وہاں پر رہیں. لوگوں کو جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں وہاں ویزا نہ ملنے کی وجہ سے وہ ختم ہوں. تو وہی ایک حل ہے میاں صاحب کہ یہاں پر اس سیاسی پارٹی کو، اس سیاسی لیڈر کو منتخب کر لیں جو ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات درست کرے. اور یہ ہندوستان کو اس وقت سوٹ اتنا نہیں کرتا جتنا پاکستان کو کرتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی اگر ہو جائے، تجارت اگر کھل جائے اور اگر جنگ کے خطرات اگر کم ہو جائیں تو یہ ہمیں بہت سوٹ کرے گا. اور میں تو پھر یہی کر سکتا ہوں کہ میں قوم کو بھی ریکویسٹ کروں کہ ایسی پارٹی، ایسی پولیٹیکل لیڈر کو الیکٹ کریں جو ہندوستان کے ساتھ جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کریں اور لوگوں کو جو سہولتیں ہیں وہ میسر آ جائیں. تو مختصر طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عوام کو امن چاہیے، ترقی چاہیے، خوشحالی چاہیے تو وہ میاں نواز شریف کو اور ان کی پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ ان کا ماضی اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ وہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو بات میں نے کہنی تھی کہ ماضی دیکھ لیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا، ان پولیٹیکل لیڈرز کا کہ جو جینونلی، ایک تو ہوتے ہیں نا فیک نعرے، جینونلی جو یہ سمجھتے ہیں، ان میں اتنی عقل ہے، ان کا اتنا پولیٹیکل ماضی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ بھارت کے ساتھ صلح کے بغیر پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ نے یہ درست کہا کہ انہیں اس شخص کو لے آنا چاہیے الیکٹ کر کے جو بھارت کے ساتھ معاملات طے کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے حالات ختم کرے، تجارت کرے اور لوگوں کو تمام سہولتیں اکنامیکلی میسر آئیں. اور اگر جب ایک دوسرے سے یہ ملیں گے، آخر میں بات کر رہا ہوں، امن، جمہوریت، خود مختاری، ہیومن رائٹس وغیرہ، یہ نیچرل ہے میاں صاحب. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ تو پھر لوگوں کو ملیں گے، ہیومن رائٹس بھی ملیں گے، جمہوریت بھی ملے گی. جمہوریت اس لیے نہیں مل رہی پاکستان کے لوگوں کو کہ میں وہاں پر ملٹری ڈکٹیٹر جب حکومت کرتے ہیں، جنرل ایوب آ جاتا ہے، پرویز مشرف آ جاتا ہے، جنرل ضیاء آ جاتا ہے، یا خان آ جاتا ہے، یہ اسی نام پہ آتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان سے بدلہ لینا ہے. حالانکہ نہ کوئی ویسا معاملہ ہے کہ انہوں نے کائے کا بدلہ لینا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں جی، یہ اور نہیں، وہ ایسی الیکٹ ہو کے آ جائے کو سیدھا جھوٹ نہ بولے، سیدھا لوگوں کو کہے کہ بھئی یہ میں کرنے لگا ہوں اور اس کے کرنے سے آپ کو یہ فوائد ملیں گے. اور یہ بھی بتا دے کہ ہم ایٹامک پاور ہیں، ہمیں بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے جنگی، ہمیں خطرات ہیں تجارت کے، ہمیں خطرات ہیں اکانومی کے، ہمیں امن کے، ہم امن چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، بیسک رائٹس چاہتے ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں بھارت سے کوئی خطرہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ بھی بتا دے لوگوں کو.